یہ عمدۃ القاری شرح بخاری، اس کے اندر ذکر ہے کہ جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطوط بھیجے تھے بادشاہوں کی طرف، تو ان میں ایک خط جو تھا وہ نجاشی کی طرف بھی بھیجا تھا۔ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف ایک خط گیا تھا، جن کے بارے میں ہم نے جو غائبانہ جنازہ سیمینار کیا تھا، کثرت سے دلائل دیے تھے کہ نجاشی فوت حبشہ میں ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام نے مدینہ شریف میں جنازہ پڑھایا تھا، اور غائبانہ نہیں تھا کہ سرکار کی آنکھوں کے سامنے موجود تھا، سرکار دیکھ بھی رہے تھے اور جنازہ پڑھا بھی رہے تھے۔ وہ پر اتنی موٹی کتاب چھپی ہوئی ہے، سٹال پہ آپ کو مل سکتی ہے۔ جب نجاشی کے پاس خط پہنچا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس نے خط کا ادب کیا کیا، خط کا احترام کیسے کیا، اور اس احترام کا بدلہ کیسے ملا کہ فوت حبشہ میں ہوئے ہیں، صف مدینہ شریف میں بن گئی ہیں، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو اپنے بھائی نجاشی کا جنازہ چل کے پڑھو، اسے رحمتوں سے نوازا، دعاؤں کا اہتمام کیا۔ اس کا ادب و احترام کا انداز کیا تھا؟ یہاں پہ لکھا ہے جب حضرت عمر بن امیہ زمری خط لے کے پہنچے، محرم تھا اور 7 ہجری کا زمانہ تھا، خط جب پہنچا میرے نبی علیہ السلام کا حبشہ میں، اب دیکھو ایک چھوٹا سا دفتر کا کوئی کلرک یا دفتر کا کوئی نگران یا چھوٹا سا افسر، وہی اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوا، کسی کے آنے پر یا جانے پر اس کا ایک اپنا ناز و نخرہ ہے، یہ ایک پوری سلطنت کا حکمران ہے اور اپنے تخت پہ بیٹھا ہے، ارد گرد خادم ہیں، لاؤ لشکر ہے، وزیر ہیں۔ اتنے میں میرے نبی علیہ السلام کا خط پہنچ گیا، خود سرکار نہیں، میرے محبوب کا خط۔ جب حبشہ میں نجاشی کے دربار میں میرے نبی علیہ السلام کا خط پہنچا، فَأَخَذَ كِتَابَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے میرے نبی علیہ السلام کا خط پکڑا، فَوَضَعَهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ، خط پکڑ کے دونوں آنکھوں پہ رکھ لیا۔ ابھی کلمہ اس نے نہیں پڑھا تھا، مگر بغض کا مریض نہیں تھا، حاسد نہیں تھا۔ فَأَخَذَ كِتَابَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے خط پکڑا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، فَوَضَعَهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ، ایک آنکھ پہ نہیں دونوں پہ رکھا۔ ادب دیکھو اس انسان کا۔ طبقات ابن سعد میں بھی یہ موجود ہے، یہ عمدۃ القاری شرح بخاری تمہارے سامنے کھول کے رکھی ہوئی ہے۔ اس نے جس وقت خط مبارک پکڑا، آنکھوں پہ رکھا، وَنَزَلَ عَنْ سَرِيرِهِ، تخت سے اٹھ کے نیچے بیٹھ گیا۔ نازل عن سریرہ، اب دیکھو نا ادب، اگر سرکار خود تشریف لے جاتے تو پھر نجاشی کا عالم کیا ہوتا۔ میرے نبی علیہ السلام کا خط پہنچا ہے، اس نے آنکھوں پہ رکھا ہے اور تخت سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ آج اپنے جیسا کہنے والوں کو سوچنا چاہیے، جس نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا وہ تو ان کے خط پہ بھی اٹھ رہا ہے۔ آج یہ کہتے ہیں تم سلام کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہو، تو یہ کہاں لکھا ہے سلام کے لیے سلام بیٹھ کے پڑھا کرو، کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ ہر محفل میلاد کے بعد قیام ہوتا ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں، اس قیام کا بڑا درد ہے ان کو۔ میں کہتا ہوں کاش تم نجاشی کے دربار کو دیکھ لیتے۔ ہم بار بار جہاں سرکار کا نام لیتے ہیں، اس خط میں ایک بار نام موجود تھا میرے محبوب کا، تو نجاشی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، خط آنکھوں پہ رکھا، اور کھڑا ہونے کے بعد کیا کیا؟ فَجَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ، ننگی زمین پہ نیچے بیٹھ گیا۔ وہ تخت پہ بیٹھا ہوا بادشاہ، جس کے نوکر بھی زرق برق قالینوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اس بادشاہ نے تخت بھی چھوڑا، قالینیں بھی چھوڑی، ننگی زمین پہ جا کے بیٹھ گیا، اور بیٹھ کے اس نے کہا تواضعاً، روایت میں ہے کہ ظاہر کیا لوگوں میں ادب کی خاطر تخت چھوڑ کے مٹی پہ بیٹھ گیا ہوں، کہ کس ذات کا خط میرے نام آیا ہے، کہاں میں اور کہاں یہ نکھت گل، نسیم صبح ہو تیری مہربانی۔ میں اس قابل کہاں تھا کہ وہ مجھے خط لکھتے، اور مجھے انہوں نے خط بھیج دیا ہے، ان کا خط میرے نام آ گیا ہے۔ ثم اسلم، نیچے تخت کے بیٹھ کے اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا۔ اب دیکھو یہ جو کچھ اس نے کیا، اس کو پوری تاریخ میں اسلام نے اپنا فخر سمجھا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی شان کیا ہے۔ کافروں تک بھی خط پہنچے تو یوں اٹھ کے کھڑے ہو گئے، زمین پہ بیٹھے،
خط آنکھوں پہ رکھا. اور آج کی اس کمپنی سے پوچھو, ان کا خط آنکھوں پہ رکھا تو تبرک لے کر یہ بدعت کا ارتکاب کر رہا تھا, شرک ہو رہا تھا. خط کے لیے اٹھ کے بندہ کھڑا ہو گیا, خط کے لیے جا کے زمین پہ بیٹھ گیا, تو پتا چلا جو کچھ انہوں نے شرک سمجھا ہوا ہے اس سے تو شرک کی جڑیں کٹ رہی تھی. نجاشی اگر خط پکڑ کے سامنے اکڑ جاتا نا تو کبھی کلمہ نصیب نہ ہوتا. دوسری طرف ذکر ہے نا کہ جس طرح پرویز کے پاس پہنچا تو اس نے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کیے, تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی سلطنت بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. اس نے میرے خط کا ادب نہیں کیا. جس نے ادب کیا وہ فوت حبشہ میں ہوئے ہیں, جنازے مدینہ شریف میں پڑے جا رہے ہیں. اور یوں کہ فرشتے اٹھا کے چارپائی سامنے لے آئے. صحابہ کہتے ہیں رسید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود سرکار دیکھ رہے ہیں, نماز پڑھا رہے ہیں, پچھلے نماز پڑھ رہے ہیں. وہ غائبانہ نہیں, وہ تو حاضرانہ تھی. خادم محبوب کے دربار میں حاضر تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ پڑھا رہے تھے. نتیجہ کس کا تھا؟ نتیجہ ادب کا تھا. نتیجہ کس کا تھا؟ خط آنکھوں پہ رکھنے کا تھا. نتیجہ کس کا تھا؟ خط دیکھ کر نبی علیہ السلام کی ادب کے لیے خط ان کا ہے, اٹھ کے کھڑے ہو جانے کا تھا. نتیجہ زمین پہ بیٹھ جانے کا تھا. نتیجہ یہ کچھ کیا تو کلمہ نصیب ہوا. تو پتہ چلا جو مزاج دیندار ہے وہ اہل سنت کے پاس ہے. جو تکبر والا ہے, ہم سری والا ہے, ہم جیسا کہنے والا ہے, وہ غیروں کے پاس ہے.